اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار مشتاق صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب کے بھائی سردار منظور صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے معززین دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم یہاں پر اپنے ایک محسن، اپنے بھائی، ایک دانشور، ایک مفکر، ایک فلسفی، ایک استاد، ایک نظریہ دان، بے شمار ان کی زندگی کے پہلو ہیں، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور بجا طور پر پروفیسر افتخار صاحب نے یہ کہا کہ وہ اتنے بڑے اسٹیچر کے آدمی تھے کہ ان کو یاد کرنے کا اور ان کے لیے تعزیت کا جو اجتماع ہے وہ اس لولی لنگڑی اسٹیٹ لیول پہ ضرور ہونا چاہیے تھا، اور ان کے کچھ کارنامے بھی اس طرح کے تھے کہ وہ بجا طور پر اس کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ایک علیحدہ صف میں ممتاز رکھتی ہے۔ ریاست جن لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے ان میں بہت سارے لوگ جعلی بھی ہوتے ہیں، وہ ریاست کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ریاست کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، ریاست کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا، باوقار، حریت پسند، آزاد فکر رکھنے والا آدمی جو ہے وہ ریاست کی پالیسی کو ٹو نہیں کرتا ہے۔ اور عاصم صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی یہ چلتا رہے گا، اور یہ عوامی سطح پہ پڑھے لکھے لوگوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے فالوورز کا یہ کام ہے کہ وہ اس مرد حور کی زندگی کا اور ان کی جدوجہد کا تعارف جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں سے کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ فالو کرتا ہے چیزوں کو، انسان رہنماؤں کے پیچھے چلتا ہے، انسان لیڈروں کے پیچھے چلتا ہے، انسان دانشوروں کی دانش سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ کام ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ ان کی دانش کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، وہ اس کو نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی جو ہے وہ آگے پہنچائیں۔ اتنی زبردست بات کی پروفیسر صاحب نے کہ جن والدین کے ہاں انہوں نے جنم لیا، ہم اس دن وہاں پر گئے ان کے گھر میں، ان کے آبائی گھر کو دیکھا۔ گھر کو دیکھنے کے ساتھ ہی ان کی شخصیت کا اور ان کی زندگی کا اور ان کے خالص پن کا پورا جو ہے وہ ایک نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہمارے اندر چونکہ مصنوعی پن اتنا بھر جاتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے خلا کو پر کرنے کے لیے مصنوعی اشیاء اکٹھی کر کے اپنے گرد کھڑی کرتے ہیں۔ ہم مکان بناتے ہیں، ہم گاڑیاں لیتے ہیں، ہم کوئی عہدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہماری ذات کے اصل میں خلا ہے اس کو پر کیا جا سکے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اصل تصویر نہ آئے۔ تو ان کے گھر میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مٹی کا آدمی تھا، خالص مٹی کا آدمی تھا۔ اور ان کے بھائی نے بتایا کہ کس طرح ہمارے والد نے 1947 کے دور میں یہاں پر جو ہے وہ اس دور دراز علاقے میں، جو آج بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار پسماندہ علاقہ ہے، تو 47 کو آپ یاد کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایک اسکول کے لیے بندوبست کیا، اپنا گھر اس کے لیے وقف کیا، اپنی مال و متاع، کھانا پینا، جو کچھ بھی تھا ان اساتذہ کی تنخواہ کے لیے، رہائش کے لیے وقف کر کے بچوں کا اسکول بنایا، بچیوں کا اسکول بھی بنایا، اور 3 مسجدیں بھی بنائیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی اپنی کوئی ادارہ جاتی تعلیم کیا تھی، ان کے پاس کون سی ڈگری تھی، یا مطلب انہوں نے کیا 2 جماعت وہ پڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ادارہ قائم کر کے اور اس بگا جیسے علاقے میں ایک بنیاد رکھی، پوری نسل کی، پوری ایک سوچ اور فکر کی بنیاد رکھی، اور جس بنیاد کو ان کے سپوت بیٹا جو ہے وہ لے کے آگے چلا۔ اور کتنے مشکل حالات میں سمجھتا ہوں، جس طرح پروفیسر صاحب نے بالکل کہا کہ آج تو 100 روپیہ گھر سے لے کے بچے جاتے ہیں صبح،
نہیں جی اس کا کیا ملتا ہے جو ہے نا وہ 100 روپیہ بھی لیتے ہیں اور نخرے بھی کرتے ہیں، اس کا کچھ ملتا نہیں ہے. کتابیں کاپیاں اسکول گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، پڑھائی کا عالم آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت میں اس آدمی کی جو جدوجہد ہے پروفیسر صاحب کی، بڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، بڑا سیکھنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل راستے سے ہوتے ہوئے اس آدمی نے جو مقام حاصل کیا یہ بہت کم لوگوں کا وہ ملتا ہے. آزاد کشمیر کے یہ پہلے فلسفے کے پی ایچ ڈی تھے، اور فلسفے کے سبجیکٹ کے بارے میں مطلب آزاد کشمیر کے ٹاپ ٹو باٹم آپ جہاں بھی مرضی چلے جائیں، جہاں بھی بات کریں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. اور لوگ جو ہے وہ اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں تو اس کو کہتے ہیں جی یہ فلسفہ بول رہا ہے. ایک مشکل اور ایک بور سبجیکٹ جس کا پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اس کا صرف تعلق علم سے ہے، اس کا صرف تعلق جو ہے وہ روشن خیالی سے اور فکر سے ہے، اس کا کسی نوکری سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کریں، اتنے وسائل خرچ کریں ایک ایسی ڈگری کے حصول کے لیے جو کسی نوکری میں فائدہ مند نہیں ہے، جو کسی اور جگہ پہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھا سکتے ہیں. اور وہ بھی فلسفہ پڑھنے والے بہت کم استاد ہیں، لیکن جو ہے وہ پروفیسر صاحب ایک روشن خیال، ترقی پسند، فلسفی اور دانشور تھے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو وہ جس ٹیم کو لے کر آئے اس ٹیم کے کچھ بندوں کے ساتھ میری پہلے سے خط و کتابت تھی. میں جو کراچی میں تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہاں اساتذہ اور طلبہ کی کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ کام کرتی تھی جو بین الاقوامی نوعیت کی تنظیمیں تھیں. تو وہاں کچھ لوگ جو لندن میں تھے، رسپیکٹ ایک الائنس بنا تھا اس وقت انتخابات میں لندن میں، لیبر پارٹی اور یہ لیب ڈیم وغیرہ، اور ان کے مقابلے میں ترقی پسندوں کا ایک الائنس بنا، رسپیکٹ کے نام سے تھا وہ. تو اس کے کچھ لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے، اور جب وہ عاصم صاحب کے ساتھ آئے اور پھر تعارف ہوا بالمشافہ، پہلی ملاقات تھی، تو ایک عجیب جو ہے نا وہ مسرت کا اور خوشی کا ماحول تھا. اور وہ پوری ایک ٹیم تھی، اور ہم نے وہ جو ٹینٹ لگائے ہوئے تھے وہ اس میں آ کے رکے، اور انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر آئے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور عاصم صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی. عاصم صاحب برطانیہ سے لے کے تو یہاں تک جو ہے مسلسل سفر میں بھی اور یہاں بھی، وہ جو 1 ہفتہ یا 10 دن وہ لوگ رہے، اس کوشش میں تھے کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں. اب آپ دیکھیں وہ باپ کی تاریخ دیکھیں اور بیٹے کی تاریخ دیکھیں پھر آگے چل کے، کہ بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں. آٹا دال تو ہر کوئی دے رہا ہے، کوئی بسکٹ لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، تو یہ والی چیزیں تو 1-2 دن میں ختم ہو جائیں گی. اب باقی کیا رہے گا پھر اس کے بعد؟ تو ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا. وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کیمبرج ایجوکیشن کا آزاد کشمیر میں واحد ادارہ ہے جو اتنی سستی تعلیم دے رہا ہے، اتنی سستی ہے کہ جتنے بھی یہ اسلام آباد میں یہ انگلش اسکول ہیں، جو گرامر اسکول ہیں، ان میں ہم جیسے لوگوں کے بچے داخلہ نہیں لے سکتے، ان کی اتنی فیسیں ہیں اور امتحانات کی اتنی فیسیں ہیں. پچھلے سال کی ہی بات ہے شاید، مجھے انہوں نے پورا وہ گوشوارہ سمجھایا تھا کہ کتنا فرق ہے. اب میری وہ ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ کوئی 3-4 ہزار روپے ٹوٹل جو ہے وہ اس کی فیس بنتی ہے 40-50 ہزار روپے کے مقابلے میں. وہ ایک ادارہ لے کے آئے اور اتنے مشکل حالات میں اتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ، مطلب ہٹ درمی کی حد تک ضدی آدمی تھے اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. میری بحث ہوئی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، کافی طویل بحث ہو گئی بہت ساری چیزوں پہ. کہنے لگے کہ جو جبلت ہے نا، جبلت فطرت جو ہے، یہ جو اعلیٰ، جن کو ہم انسانوں کو بھی اعلیٰ اینیملز میں، ہائر اینیملز، اب پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا، ہائر اینیملز میں شمار کیا جاتا ہے. جو چلنے والے، کھانے پینے والے، بچے پیدا کرنے والے جانور ہیں، ان میں انسانوں کا بھی شمار ہے بایولوجیکلی. تو جبلت جو ہے وہ آپ کو آسانی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی جو طے شدہ راستہ ہے، جو کنفرم ہے پہلے سے، یہ راستہ جا رہا ہے، اس پہ چلتے جائیں. آپ نے بڑے ہونا ہے، آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ نے گھر بنانا ہے، ایک لگی بندی روٹین ہے. یہ جبلت ہے، یہ نیچر ہے. اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو جبلت سے ہٹنا پڑے گا، آپ کو نیا راستہ بنانا پڑے گا. وہ مشکل ہوگا، ظاہر ہے، اس پہ کبھی کوئی چلا ہی نہیں ہے. لوگ آپ پہ آوازیں اٹھائیں گے، لوگ بات کریں گے، بولیں گے یہ کیا معاشرے میں تو اس کی جو بات ہے یہ تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کوئی عجیب ہی آدمی ہے.
لیکن وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہی عجیب آدمی جو ہیں یہ دنیا کو نئی راہیں دکھاتے ہیں، نئی دنیاؤں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تمام بڑے آدمی اپنے دور کے تمام بڑے آدمی جو تھے وہ کنفرمسٹ نہیں تھے۔ کنفرمسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو روایات تھی ان کے باغی تھے، وہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے۔ وہ جو فیض صاحب نے کہا کہ ایجاد ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے، اب صدیوں کے اقرار و اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرمان کوئی اترے۔ تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے اس میں آپ پیغمبروں کو لے لیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، ان سے بڑا جلیل القدر پیغمبر کوئی نہیں گزرا ہے۔ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، ان کو باقاعدہ سلیب پہ لٹکایا گیا اور پرندے ان کا گوشت نوچ کے کھاتے رہے۔ پیغمبر اسلام کو مکہ سے نکال دیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بدر کر دینا علاقے سے، ان کو بدر کر دیا گیا علاقے سے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب ایک کوئی گھاٹی تھی، کوئی ویران علاقہ تھا جہاں 3 سال زندگی کو گزارے، پتے اور گھاس کھا کر زندگی بسر کی۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ ان عطابوں سے گزرے، جب ان کو مروجہ نظام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مروجہ روایات کو توڑنا پڑا اور لوگوں کے لیے نئے راستے بنانے پڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عاصم صاحب کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لامالا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نئے راستے بنانے کے لیے اپنی ذات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے گھر ہی نہیں بنایا جی، آپ کیا کر رہے ہیں انگلینڈ میں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کی شاید سسٹر کا گھر ہے، اس کی چھت میں 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں مجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک انداز تھا نا ان کا بات کرنے کا، مطلب آپ جب وہ بات کرتے تھے تو آدمی ان کی بات کے گفتگو کے سحر سے نہیں نکل پاتا تھا۔ ایک شخصیت کا سحر، ایک خاص ان کا حلیہ، ایک خاص جو ہے وہ قد و قامت، اور اس کے بعد جو گفتگو تھی، اور وہ پوری گفتگو کرتے تھے۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایسے گزرتے ہوئے کوئی بات کر کے وہ چلے گئے۔ جب وہ کسی سے بات کرتے تو پھر اس کے ساتھ وہ پوری گفتگو کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے کیا گھر کی ضرورت ہے، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں لگا ہوا ہوں۔ پھر مقبوضہ کشمیر کا جو ان کا مشن تھا، اس کی کہانیاں اور اس کی مطلب پوری وہ، اور یہاں کی، اور مطلب یعنی اتنی ایک کمٹمنٹ تھی اور اتنے ایماندار آدمی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری پارٹی کے بڑے آدمی تھے، وہ فانی تھے۔ ظاہر ہے ایک آدمی اتنا بڑا پڑھا لکھا تنظیم کی صفوں میں شامل ہو تو ویسے ہی اس کی عزت اور رسپیکٹ کے لیے عام کسی کارکن کا اور ساتھی کا سر جھک جاتا ہے۔ ہمارے تو وہ آئیڈیل تھے۔ مجھے باغ سے بہت دفعہ فون آئے، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ دوستوں کے، کہ جی وہ بچے کو داخل کروانا ہے تو عاصم صاحب سے بات کریں، تو آپ کی پارٹی کے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں ظاہر جانتا تھا عاصم صاحب کو، تو میں ان کو پہلے یہ کہتا تھا کہ بھائی میں آپ کے کہنے پہ بات ضرور کر دوں گا اور اس میں اپنی بےزتی کرواؤں گا۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ عاصم صاحب مجھے کہیں گے کچھ نہیں، لیکن میرے بارے میں سوچے ضرور کہ یار کیسا آدمی ہے جو یہ سفارش کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ تو لیکن میں ان کو دوستوں کو کہتا تھا کہ وہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا کہ وہ سفارش کی بنیاد پہ یا تعلق کی بنیاد پہ کبھی کسی بچے کو داخلہ دیں۔ ایک ہی دفعہ بات کی میں نے ان سے، میں نے کہا جی روز فون آتے ہیں، کبھی فلاں کا، کبھی فلاں کا، کبھی فلاں کا، تو کیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ میں آپ سے یہ بات کر سکوں؟ تو انہوں نے کہا نو، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بات اس طرح کرتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی جماعت کا سکول تھوڑی ہے، وہاں میں کوئی جماعت کا آدمی نہیں ہوں۔ وہاں میں ایک ٹیچر ہوں، ایک مینیجر ہوں، ایک پرنسپل ہوں، ایک سیکرٹری ہوں، اپنا کلرک بھی خود ہوں۔ وہ یہی کہ میں اپنا باورچی بھی خود ہوں، میں اپنا کلرک بھی خود ہوں، میں پرنسپل بھی خود ہوں، میں مینیجر بھی خود ہوں، اور وہاں صرف میرٹ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے وہ آدمی تھے۔ آج کا ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج تو ہم دوستوں نے بات کی، میں مختصراً اس کو ٹچ دیتا ہوں۔ مطلب جمہوریت کے ہم خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی ذی شعور آدمی یا کوئی بھی جماعت جو ہے وہ جمہوری اقدار کے اور جمہوری عمل کے خلاف نہیں ہے۔ ہم خود ایک جمہوری حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو حق خود ارادیت جو ہے وہ سب سے بڑا جمہوری حق ہے، یعنی اپنی مرضی استعمال کرنے کا حق۔
اپنی رائے دینے کا حق، اس سے بڑا جمہوری حق کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو ہم کسی انتخاب کے یا کسی الیکشن کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انتخاب ہے، مطلب ہم آپ نے وہ جو سفارش اور رشوت اور اقربہ پروری اور اس کی میں آپ کو اس لیے مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہمارے مین باتیں کیا ہوتی ہیں جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں، اور جب ہمارا اور امیدوار کی بیٹھک ہوتی ہے اور ہم نے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کو نوکریاں لگوانی ہیں، چاہے وہ مطلب اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں، ہماری گلی پکی کروانی ہے، ہمارا فلاں کام کروانا ہے، ہمارے پٹواری سے یہ کام کروانا ہے، یہی ہمارے مطالبے، یہی امیدوار کی بھی آگے جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور وہ سب غیر قانونی کام ہوتے ہیں اور سب غیر جمہوری ہوتے ہیں، سب غیر اخلاقی غیر مذہبی کام وہ ہوتے ہیں، کوئی کسی اخلاقیات کی کسوٹی پہ وہ پورے نہیں اترتے، اور خاص کر یہ جو قانون ساز اسمبلی یا اگر کوئی اس کو دوسرے اس پہ لے جائیں آئین ساز اسمبلی، تو یہ ان کا کام ہی نہیں، ان کو اس لیے منتخب ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ جو ہے وہ یہ ٹوٹی کھمبا نلکا نوکری کا، اس کام کے لیے الگ سے ریاست نے ادارے رکھے ہوئے ہیں، آپ کا پبلک سروس کمیشن ہے، آپ کے اور بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن حال کیا ہے اس وقت 21ویں صدی میں جب ہم یہ اس انتخاب میں جا رہے ہیں، کوئی 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس عدلیہ ہی کوئی ایک جج ہے پورے آزاد کشمیر میں جو پچھلے ہفتے لگایا گیا ہے، کوئی جج ہی نہیں ہے، 10 کے 10 ضلعوں میں ہائی کورٹ کے بینچ بنے ہوئے ہیں، کوئی جج نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 21ویں صدی ہے، رات کو کسی نے اعداد و شمار شیئر کیے ہوئے تھے، 123 خرب روپے کی سالانہ بجلی آزاد کشمیر سے پیدا ہوتی ہے، 123 خرب روپے کی سالانہ بجلی آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بجلی کا عالم کیا ہے۔ میں پچھلے سال امریکہ گیا، خدا کی قسم مجھے وہ تو بہت ساری چیزیں وہاں دیکھنے کی تھی، لیکن ہم جو وہ کہتے ہیں نا جو کوئی مسکین کسی اچھی جگہ پہ چلا جائے تو وہ پلیٹ کو بھی دیکھتا رہتا ہے، یار کتنی اچھی پلیٹ ہے، تو پہلی دفعہ اس طرح کی دیکھتا ہے، تو میں وہاں یہ دیکھتا رہتا ہے بجلی کیوں نہیں جاتی ہے، کہ گئی نہیں، میں 4.5 مہینے رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں گئی کبھی، اتنی شدید بارش آندھی برف سب کچھ لگا ہوا ہے، لکڑی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ نیو یارک جو دنیا کا ترقی یافتہ ترین شہر ہے، وہاں لکڑی کے کھمبوں میں بجلی لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ پانی بہت ہوتا ہے تو کرنٹ سے بچنے کے لیے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بجلی نہیں جاتی ہے، ٹرپ نہیں کرتی ہے۔ یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری باتیں، ہمارے لیڈروں کی باتیں، ہمارے مولویوں کی باتیں، ہمارے ٹیچروں کی باتیں، مطلب جنازے پہ جاؤ، قبرستان میں جاؤ، ہوٹل پہ جاؤ، ہر جگہ چھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا مذہب جی اتنا بڑا عظیم ہے، اور ہماری اخلاقیات، اور ہمارا یہ اور یہ گورے کافر اور یہ فلانے کافر اور فلانے کافر۔ حالت یہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سڑک کسی کام کی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ صفائی ہے، یہ کس نے کرنے ہیں یہ کام، اور کون کرے گا؟ اور اس مقصد کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں آج بھی یہ جو الیکشن ہے یہ جمہوریت کی روح کے ہی خلاف ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے ایک فرد کو ایک ووٹ، اپنی مرضی سے رائے ووٹ دینے کا حق۔ مجھے حلفاً بتائیں کہ ہمارے ہاں کون اپنی مرضی سے ووٹ دیتا ہے؟ پورے کا پورا ٹبر ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پورے کے پوری برادری میٹنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، چاہے جس مرضی پارٹی سے ہوں؟ مطلب اتنا المیہ ہے کہ برادریوں میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، فلانے ہیں، فلانے ہیں، فلانے ہیں، لبریشن فرنٹ کے بھی ہیں۔ اپنا کوئی بندہ کھڑا ہو گیا تو سارے بھی سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا جو ہے نا جناب کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا مرد کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا سید ایک ہی سیٹ ہے، ہماری ایک چلی گئی تو پتہ نہیں ہم کیا ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہم ہیں کیا جو کیا ہو جائیں گے؟ انہوں نے کیا دیا ہے 73 سالوں میں؟ مطلب یہ سامنے والا پار ہلکا ہے، قیوم نیازی صاحب ادھر سے 50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ میرے والا ہلکا ہے، ملک نواز صاحب 40 سال سے ادھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 7 دفعہ جیت چکے ہیں لگاتار، 7 دفعہ۔ اور کیا چاہیے؟ اور کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنی مدت چاہیے کوئی ریفارم لانے کے لیے، کوئی انقلاب لانے کے لیے؟ دن بدن برادریوں کی لڑائی، دن بدن قبیلوں کی لڑائی، اور اس کو جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کر کے کس کا مفاد جو ہے وہ آج ہم شکوہ کرتے ہیں جی وہ بنی گالا والے کنٹرول کر رہے ہیں، وہ فلانے کنٹرول کر رہے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، یہ خود جاتے ہیں، یہ لشکر لے کے وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ 400-500 سال سے یہ سلسلہ چل رہا۔ مغلوں کے دربار میں وہ جو اگلا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہٹا کے دو، سکھوں کے دربار میں وہ جو ہیں ان کو ہٹا کے دو، افغانوں کے دربار میں پالکیوں میں بٹھا کے لاتے رہے، اور آج بھی پالکیاں، چابیوں والی پالکیاں کروڑ روپے کی، 1.5 کروڑ روپے کی تحفے دیتے ہیں۔
یہ گاڑی رکھیں, یہ بنگلہ, یار کروڑ روپیہ یہاں لگاؤ, 3 کروڑ روپے کا تم ٹکٹ لے کے آ رہے ہو, وہ 3 کروڑ روپیہ لوگوں میں لگاؤ, تم ویسے ہی الیکشن جیت جاؤ گے. تمہیں اس کو جا کے 5 کروڑ اور 3 کروڑ روپے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگوں کے لیے ناممکن ہے. لوگ کہتے ہیں جو آپ نیشنلسٹ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ جی آپ آئیں, میں کہاں سے 10 کروڑ کا الیکشن لڑوں, میں کہاں سے یہ پیسے لاؤں 8 کروڑ 10 کروڑ کے, اور میں آ کے الیکشن لڑوں, اور وہ لڑوں بھی کس بنیاد پہ؟ وہ جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ میرا کردار ہے اور یہ میرا منشور ہے. کسی پارٹی نے منشور دیا؟ کسی امیدوار نے منشور دیا ہے؟ یا امیدوار کو اور ووٹر دونوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ منشور ہوتا کیا ہے اور کیوں ووٹ جو ہے وہ پارٹیاں لیتے ہیں؟ یہ برطانیہ میں انتخابات ہوتے ہیں, یہ لوگ انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں, مختلف ہماری کمیونٹی انتخابات میں حصہ لیتی ہے. ڈور ٹو ڈور کینڈیڈیٹ بندوں کو ساتھ رکھ کے خود جاتا ہے, پیدل سائیکل پہ, اور جا کے اپنا منشور دیتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہماری پارٹی ہے, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جناب فلانے چیئرمین صاحب کو فون ہوتا ہے, یار یہ جتنے بھی ہیں ان کو اکٹھے کرو اور ان کو بولو کہ جی ملک نواز کو ووٹ دینے, ان کو بولو جی فلانے کو ووٹ دینے, یا یہ ہوتا ہے. تو اس جمہوریت کا اور اس الیکشن میں اگر لبریشن فرنٹ حصہ لے لے گی تو کون سی وہ آ جائے گی, کون سا انقلاب آ جائے گا؟ گنجائش ہی نہیں رکھی ہوئی ہے. پہلی تو بات ہے نا, ہمارے لیے تو انہوں نے گنجائش ہی نہیں رکھی نا. یہ لبریشن فرنٹ بھی غیر قانونی پارٹی ہے ہمارے, جو ہمارا آئین ہے, جس کو ایکٹ 74 کہتے ہیں, اس کی روح سے لبریشن فرنٹ ہو گئی, لبریشن لیگ ہو گئی, اور فریڈم موومنٹ ہو گئی, NSF ہو گئی, یہ غیر قانونی پارٹیاں ہیں. انہوں نے کہا ہوا ہے نظریہ الہ کے پاکستان پر یقین نہ رکھنے والی کوئی جماعت ہی نہیں بن سکتی ہے. الیکشن تو لڑنا ہی دور کی بات ہے, قدم قدم پہ حلف اور قدم قدم پہ جو ہے وہ ایجنسیوں کی کلیئرنس. تو کیسے الیکشن لڑے؟ یعنی یہ نیشنلسٹ جو ہے وہ کیسے الیکشن لڑے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. سب سے پہلے وہ حلف دے کہ میں علاقے پاکستان کا جو ہے وہ کروں گا, پھر اس کے بعد 10 کروڑ روپیہ اکٹھا کرے, پھر اس کے بعد برادریوں کو اکٹھا کرے, فراڈ کرے, جھوٹ کرے, رشوت دے, جعلی اسکیمیں دے, اور اس کے بعد الیکشن لڑے. اور لڑے بھی تو اس کے بعد اگر بن بھی جائے, فرض کرو سارے ہی نیشنلسٹ بن جائیں, تو آخری حد جو ہوگی وہ یہی راجہ فاروق حیدر ہوگا. اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. یہ بھی اس لیے ٹکا ہوا ہے, کان سے پکڑ کے کب کے نکال چکے ہوتے, اس لیے ٹکا ہوا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان مخالف سینٹیمنٹ پیدا ہو جائے گا. جی, اور یہ بات راجہ فاروق حیدر کو بھی پتہ ہے, وہ بھی یہی کیش کروا رہا ہے کہ جی میں ان کی کمزوری جو ہے وہ کیش کرواتا ہوں. دوسرے تیسرے دن وہ ایک آدھ بیان داغ دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جج بھی لگا سکیں. یہ چیف سیکرٹری اور IG پولیس آپ کا نیا آ گیا ہے آپ کے الیکشن کو وہ کرنے کے لیے. تو یہ والا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر جو ہمارا نقطۂ نظر ہے وہ کسی ذاتی یا پرسنل مخالفت کی بنیاد پہ نہیں. ہمیں بھی دل کرتا ہے ووٹ ڈالنے کا, الیکشن میں کھڑے ہونے کا, نمائندگی کرنے کا, لیکن اس سسٹم کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ جو صبح دوپہر شام جو ہے نا, پرسوں ترسوں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا, سب نے تقریباً پڑھا ہوگا. 2006 میں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, کسی نے لکھا ہوا اسی طرح سے, اسی طرح پڑھ رہا ہوں. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ سابقہ حکومت جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا, بڑی مہنگائی ہو گئی اور بڑی غلط پالیسیاں دی. تو میں نے کہا جی ایک نئی جماعت بنی ہے پیپلز مسلم لیگ, تو میں اس کو ووٹ دوں گا تاکہ بہتری آ جائے. میں ووٹ دینے گیا تو اس کا امیدوار ملک یوسف تھا. 5 سال آگے چلے, کوئی کام نہیں ہوا, مزید خرابی پیدا ہو گئی. میں نے کہا کہ امیدوار جماعت کو چینج کرنا پڑے گا, یہ جماعت کام کی نہیں ہے. میں 2011 میں کے الیکشن میں نے کہا پیپلز پارٹی اچھی پارٹی ہے, اس کو ووٹ دینے جاؤں گا. جب گیا تو امیدوار تھا ملک یوسف. اس نے کہا, میں نے کہا یار یہ اب چلیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں. 2016 میں سوچا پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے, اب جو ہے میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا, یہ ایک سرمایہ دار ہے, بہتر آدمی ہے, یہ کام کرے گا. میں ووٹ دینے گیا, امیدوار تھا ملک یوسف. لکھا ہوا تھا کہ اس دفعہ بڑی امید ہے مجھے کہ میں نے PTI کو ووٹ دینا ہے, اور اس پہ اس نے چھوڑا ہوا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی کیا کوئی کرائیٹیریا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ بہتری آئے گی؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے, اور یہ کسی کی مخالفت نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کا بہتر راستہ یہ ہے. جمہوریت بڑا بہتر راستہ ہے, اسی سے ہی رائے نکلتی ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پڑھے لکھے سمجھدار, جس طرح بھیم صاحب نے کہا وہ میٹرک فیل ہے. مسئلہ میٹرک فیل کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے, وہ بددیانت ہے.
اور وہ کسی نظریے اور کسی منشور، کسی سوچ، کسی پارٹی پہ کھڑے نہیں ہیں۔ جمہوریت میں جو ہے وہ پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لوگ جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پالیسی دیتی ہے جماعت ہمارا یہ منشور ہے، اس کے حساب سے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ چلیں جب تک آزادی نہیں بھی آتی ہے کوئی جینون کوئی جمہوری سیٹ اپ ہو، کوئی اسٹرکچر ہو، ہمیں پتہ ہو ہم نے ووٹ دینا ہے، کام کیسے کروانا ہے، کام کس طرح ہوگا، تو تب جا کے جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ اس کے لیے ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بولنے چلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، یہ ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس کو بھی ہمارے جو دانا و بینا لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نظریاتی کارکنان ہیں، جو چوکوں میں نعرے مارتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، وہ اپنی دیانت کے ساتھ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی جو ہے وہ دانا و بینا جو قوم کے لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، جو اسٹیٹ والا معاملہ ہے، اگر کل ہم اسٹیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کی طرف اشارے موجود ہیں یا جس کی طرف حالات بن رہے ہیں، تو ہم سب جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت بری صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے بیکار ہونے کے امکانات اور زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ ہم پہلے ہی بیکار ہیں، ہم 47 سے لے کے آج تک 4 بڑی ہجرتیں کر چکے ہیں۔ جن کو نہیں پتہ وہ کوئی کتابیں پڑھ لیں، کوئی بڑے بزرگوں سے پوچھ لیں، دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے ساتھ 47 میں کیا ہوا، 65 میں کیا ہوا، 71 میں کیا ہوا، اور 88 کے بعد سے آج تک کیا ہو رہا ہے۔ 4 ہجرتیں ہم نے وہ کی ہیں، اور ایک مستقل ہجرت ہے جو ہماری پوری کی پوری اس خطے پر مسلط ہے، وہ ہے کہ پاسپورٹ بنوا کے تو جا کے دبئی اور سعودیہ کے ریگستانوں میں جا کے کام کرو۔ یہ مستقل ایک ہجرت جو ہے وہ 47 سال سے ہمارے خاندانوں پہ مسلط ہے۔ لاشیں آ رہی ہیں، والدین کے چہرے نہیں دیکھ سکتے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، باپ سر پہ نہ ہو، والدہ جو ہے ہماری جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی بھی کم ہوتی ہیں، اور کام کاج اتنے ہوتے ہیں، بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ ہمارے اکثر بچے جن بیماریوں کا، سماجی برائیوں کا شکار ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ دبئی اور سعودیہ ہے، کیونکہ باپ سر پہ نہیں ہے، دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، اور مستقل یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور کل اگر یہاں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ دوڑ کے آ جاتے ہیں، تو آپ کے پہاڑ اور دریا اور یہ وہ ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ آپ اس وقت میر پر سے شروع کریں اور تاؤ بڑ تک چلے جائیں، تمام کے تمام دریا ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک ڈیم بن رہا ہے، اور وہ ان کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اور آپ کا جو پوٹینشیل ہے، آپ کے پہاڑ جو ہیں وہ اکثر پہاڑ لیز پہ جا چکے ہیں، یہ نہیں کہ جائیں گے، وہ جا چکے ہیں۔ آپ جائیں نیلم ویلی میں، آپ جائیں گلگت بلتستان میں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورے کے پورے علاقے لیز پہ جو ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، ملٹی نیشنلز کو، چائنا کی، کوریا کی، ادھر ادھر کی کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہمارا اشر جو ہے وہ کہیں فلسطینیوں کی طرح نہ ہو کہ آج اپنے ہی گھر میں وہ بے گھر ہیں اور وہاں ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، اپنے گھروں میں۔ اس لیے کہ جب انہوں نے زمینیں بیچنا شروع کی یہودیوں کو مہنگے داموں کہ جی چلے میں ادھر لے لوں گا ادھر لے لوں گا، تو آج جو ہے وہ ساری زمینیں یہودیوں نے خرید لی ہیں۔ 90% فلسطین جو ہے وہ یہودیوں نے خریدا ہے اور انہوں نے بیچا ہے، آج رو رہے ہیں جی کہ وہ ہماری جو ہے وہ اس پہ قبضہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم اپنی کان، ناک، آنکھ ساری حصیں کھول کر رکھیں۔ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے حکمران ہیں، یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ اپنوں کے سگے نہیں ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کی، جن کو ہم بڑا بھائی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ان کی محمد علی جناح کے قتل سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کسی بھی غیر جانبدار مورخ کی، پاکستانی مورخ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے سگے ہیں، یہ ہماری کوئی مدد کریں گے، کبھی مدد نہیں کریں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ کہیں الٹ ہو جائے گا، یہ سورج کو مغرب سے طلوع کرنے والی بات ہوگی کہ یہ آپ کی مدد کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ پیسے کمانے والی ایک مشین ہے۔ یہ جو جنگ زدہ علاقہ ہے، یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ حکمرانوں کے لیے ایک کاروبار ہے، کنفلکٹ ایک بزنس ہے حکمرانوں کے لیے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ آپ کے حکمران ہوں، چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہوں، یہ سارے کا سارا بزنس ہے، اور وہ کبھی اس بزنس کو ختم نہیں ہونے دیں گے انلیس کہ ہم لوگ کھڑے ہو کے اس دکان کو بند کروائیں۔ تو ہمیں اپنی لڑائی جو ہے وہ کسی کے آسرے پہ نہیں لڑنی ہے،
کسی کی ان کی یا ان کی مدد یا سپورٹ پہ نہیں لڑنی ہے. اور یہ اگر ہم لڑیں گے بھی تو وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہو جائے گا. اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے, خود نہ بدلے. تب مدد آتی ہے جب آپ خود کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں ایک میسج جو ہے وہ یہ پہنچانا ہے دہلی اور اسلام آباد کے عوانوں میں کہ چاہے تم اس کو اوپر کرو, نیچے کرو, نئے معاہدے کرو, الٹے معاہدے کرو, ریاست کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس پہ کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ لبریشن فرنٹ کا کام ہے صرف, یا یہ صرف جو ہے وہ نیشنلسٹوں کا کام ہے. یہ ہم سب کا کام ہے. اور جتنا فائدہ ریاست سے الحاقیوں نے اٹھایا ہے اتنا نیشنلسٹوں نے نہیں اٹھایا. جتنا بھی فائدے والا کام ہے وہ سارا الحاقیوں کے پاس ہے. جتنا بھی نقصان والا یا اپنی طرف سے کوشش کرنے والا ہے وہ ہمارے حصے میں دیا گیا. تو اس کے باوجود بھی ہم اپنے ان بھائیوں کا جو اس ریاست میں رہتے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں اس مسئلے پہ سارے ایک ہو جائے کہ ریاست کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اپنے آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سودے بازی نہیں ہونے دیں گے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہی ڈاکٹر اعظم صاحب کا بھی جدوجہد تھی, یہی ان کا فلسفہ تھا. اور اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر اپنے پاؤں رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ.